آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کی جس کے کھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ چیز استعمال کر لی جائے تو اس سے غذائی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کو ہم اگر استعمال کر لیں، سحری میں کون سی چیز استعمال کریں کہ ہمارا دن بہتر گزرے، اور افطار میں کون سی ایسی چیز استعمال کریں جس سے ہماری غذائی ضرورت پوری ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کی جس کے کھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ چیز استعمال کر لی جائے تو اس سے غذائی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ روزے سے انسان کا اپنے وجود کو اذیت دینا اور تکلیف میں مبتلا کرنا مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نہیں ہے کہ مخلوق کو اور انسان ذات کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کیا جائے۔ اسلام سے پہلے، روزے کی فرضیت سے پہلے، یہود و نصارہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہود میں سحری کھانے کا تصور نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ اگر رات میں کھا پی لیا تو پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ۔ روزہ رکھنے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اذیت دے، تکلیف دے، اور اس تکلیف سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ دین اسلام نے بہت آسانی پیدا کر دی۔ دین اسلام نے ایک ایسا راستہ اختیار کر دیا جس میں انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسانی سے بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم سحور المومن تمر۔ اس روایت کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین سحری کھجور کھانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اس زمانے میں اور معاشرے اور ماحول میں بڑا گرم ماحول ہوتا تھا۔ آج کل بھی وہاں پر غذائی اجناس کی کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب انسان کو غذائی قلت کا سامنا ہوتا ہو اور پھر روزے میں دن بھر کھانا پینا بھی مفقود ہو تو ایسی صورت میں غذائی کمی ہونا بہت ممکن ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کھجور استعمال کی جائے۔ کھجور سحری میں بہترین سحری ہے، اور کھجور کے استعمال سے جو کیلوریز انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، جتنی قوت انسان کو چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور، بے بس اور لاچار دیکھنا نہیں چاہتا۔ روزے سے بھی انسان مجبور اور بے بس اور لاچار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں وہ تمام معاشرتی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے۔ اس کے گھر کی ذمہ داریاں ہوں، اس کے روزگار کی ذمہ داریاں ہوں، تلاش معاش کا سلسلہ ہو، دن بھر کے کام کاج ہوں، یہ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے، ان میں کوئی خلل واقع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسی زندگی نارمل انسان کی ہوتی ہے، روزہ رکھ لینے سے بھی انسان نارمل ہی رہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز بتا دی جس کے استعمال سے انسان کی غذائی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، اور انسان ایک نارمل شخص کی طرح روزے کے ساتھ ہو یا بغیر روزے کے ساتھ ہو، جس طرح سے نارمل زندگی گزارتا ہے، اسے غذا کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ چیز استعمال کر لی جائے تو اس کو کبھی بھی غذا کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔